اللہ الرحمن الرحیم ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، یہ مبارک احمد صاحب سے جو گفتگو ہوئی تو ان کی جو تلبیسات یعنی کہ دجل و فریب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا دوسرا حصہ ہے، تو ابھی یہ آڈیو ہم آخری تو سن رہے ایک تھے اس کلیئر سا وقت۔ لفظ ہے، آسان سا سادہ سا اردو کا لفظ ہے۔ عربی میں بھی آخر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم۔ آخر سادہ سا لفظ ہے، آخری کسی نمبروں کے اعتبار سے کوئی جو آخری میں ہو بس وہ۔ اب کون سے آخری کی بات چل رہی ہے؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا آخری نبی کون ہے، ہم نے تو یہ اس میں اختلاف ہے، یہ طے کرنا ہے۔ اب صرف آخری کو آپ لے کر بیٹھ گئے ہیں، یہ تو آپ نے وہ سارے ایران میں گھوم کے پھر شروع میں آ گئے ہیں، آپ پھر شروع سے شروع کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ مبارک صاحب، اگر آپ نے مثالوں میں بات نہیں کرنی، مثالوں کو ادھر ادھر ہی گھمانا ہے، 10 کی 20 مثالیں بنا دینی ہیں، تو آپ سیدھے مدعا پر کیوں نہیں آتے؟ اب کہنا کہ جاتے ہیں کھل کر بات کریں نا، کھول کے ذرا۔ ویسے کہ بھی آپ کہتے ہیں ہر اعتبار سے آخری، لین میں آخری، بالکل ٹکٹ لینے آئے ہیں تو ٹکٹ لینے کے اعتبار سے آخری کی بات کریں نا آپ، یہ کیوں کہتے ہیں بھئی ہر اعتبار سے آخری؟ مبارک صاحب، آپ گروپ میں موجود ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، کھانا بھی میں نے چھوڑا ہوا ہے، میں نے کہا چلیں آپ سے بات کر لیں گے۔ آپ جناب 2 منٹ ہو گئے ہیں کارڈیو کو، آپ حاضر ہی نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے صرف آپ کلیئرلی یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں جو آخری لفظ ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اس کا آخری آپ کیا معنی لیتے ہیں، یہ مجھے کلیئرلی آپ 2 لفظوں میں بتائیں۔ ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ، او بھائی میں کیوں کی بات کر رہا ہوں، میں آخری کی بات کر رہا ہوں کہ آخری کی ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ آخری کی تعریف کیا ہے آپ کے پاس، بس باقی باتیں چھوڑیں ابھی فی الحال۔ نہیں جناب، آڈیو سن کے ہی ہوں جواب دینا تمہیں، تھی ہوں کالے ہی پی گئے، آپ تھی 5 منٹ آڈیو نہیں کرتے۔ اور مبارک صاحب کیوں بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ آخری لفظ کا کس کو نہیں پتہ؟ بچے سے چھوٹے بچے سے بات کر لیں، وہ آپ کو آخری کا معنی بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، لائن میں آخری کا پوچھیں گے تو لائن میں آخری کا بتا دے گا کہ جو بندہ لائن کے آخر میں کھڑا ہو بیٹھا ہو وہ جی آخری ہے لائن کے اعتبار سے۔ یہی تو بات چل رہی ہے کہ کس اعتبار سے آخری؟ آپ صرف آخری کا معنی پوچھنے آئے ہیں یا طے کرنے آئے ہیں، یا کسی اعتبار سے کس لحاظ سے آخری؟ اب یہ بات کرنی ہے۔ یہی تو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں سے بھی پوچھے نا، ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھے نا، تو وہ آپ کو آخری کا معنی بتا دے گا کہ آخری جب کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی، یہ جو بچوں والی بات ہے نا، یہ آپ کو سمجھ نہیں نہ آتی عمر فاروق صاحب۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آخری کا معنی آخری ہے، تو پھر آپ آخری کیوں نہیں کہتے ان کو ہیں؟ پھر اس کے بعد کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات بتائیں تو اس کو بھی کہے گا یار یہ لائن جب ختم ہوگی تو آخری ختم، آخری ہو گیا، اس کے بعد نہیں ہے کوئی بھی، آخری کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زیرو کے بعد کچھ نہیں ہے، زیرو کے پہلے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین لا نبی آبادی، آخری نبی ہے، تو پھر کوئی نبی نہیں ہے، پھر جب پہلا پرانا فلانا ٹمکانا کوئی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آخری کا معنی طے ہو گیا کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اگر لائن میں آخری ہے تو اس لائن میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ انبیاء کی بات اب لے آئے نا، پھر نبوت کی بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کہہ رہے تھے نہیں جی میں نے تو ٹکٹ نبوت کی جگہ پر رکھی کوئی نہیں ہے، وہ تو اس کی بات ہی نہیں کی، منہ میں الفاظ ڈال دیے یہ وہ۔ اب انبیاء پہ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیں انبیاء کو، دیکھ لیں انبیاء میں کون ہے آخری؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں واپس اگر تشریف لاتے بھی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے آئے تھے ان کا نمبر وہی کا وہی ہے، وہ پیچھے نہیں آ کے کھڑے ہوں گے انبیاء کی صف میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے اور ان کی تو شریعت کا وقت بھی ختم ہے، تو اب انہوں نے پیچھے آنے کے، پیچھے آ کے کون کھڑا ہوا ہے آپ نے وہ بتانا ہے۔ اور انبیاء میں
انبیاء کی صف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون کھڑا ہوا ہے وہ بتانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں پیش گوئی واضح موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورۃ صف میں ہے کہ ایک رسول کی انہوں نے بشارت دی تھی کہ ایک رسول آئے گا، ایک ہی آئے گا، انہوں نے بھی ایک کہا تھا، رسول واحد کا صیغہ سنگولر، ایک رسول یاتی من بعد جو میرے بعد آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہوں، میرے لائن میں میرے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، احمد جن کا ایک دوسرا نام ہے وہ کھڑے ہیں، بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو نبوت کے اعتبار سے تو کوئی بھی نہیں کھڑا، جو انبیاء کی لائن میں، انبیاء کے صف میں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ہر اعتبار سے کوئی لائن اس کے آخر میں، وہ کہاں ادھر کہاں نکل جاتے ہیں۔ یہی تو میں آپ کا جو ہے آپ کے راستے بند کر رہا تھا اور آپ کو آپ سے اصلیت جو ہے اصل بات منہ سے نکلوا رہا تھا، وہ اب آپ آ گئے ہیں، انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندے کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ حساب ہے آپ کا کہ آپ نے بھی اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ بچوں کو بھی یہ بات بتائیں نا کہ آخری کیا ہے، تو پھر وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آخری کیا ہے۔ تو جب آپ کو بچوں والی بات بتائی تو آپ نے اس کو بچوں سے بھی بڑھ کر بیان کر دیا ہے کہ جس بات کا بچوں کو سمجھ آتی ہے اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، پھر جناب دنیا میں نبی آخری کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عجیب جاہلانہ بات کر رہے ہیں آپ، اور پھر اوپر سے ایک اور جاہلانہ بات آپ نے کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہوا ہی نہیں ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے مانتے ہیں آپ جنابے والی؟ جب ان کا بعد ہوا ہے تو آپ مانتے ہیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسمہ احمد۔ یہ کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں جناب؟ آپ اس طرح کی تو میرا خیال ہے کوئی نشئی بھی بات اس طرح کی نہیں کرتا جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کہتے ہیں اور نبی اس دنیا میں آخری کون ہوگا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اسمہ احمد والی پیشگوئی آپ بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد بھی مان رہے ہیں اور بعد مان کے پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا مان چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا بعد نہیں ہوا، وہ سٹل ہیں ابھی تک وہیں پہ، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں سے آ گئے جناب؟ سارا لتاں کٹو گے تو سیر پاس جائے گا، سیر کٹو گے تو لتاں پاس جان گیاں، پھس کی جان چکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا۔ دیکھیں مبارک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمیز سے بات کریں، جاہلانہ باتیں، جاہلوں والی باتیں، نشیوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں بلکہ دکھا بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں آخری کا معنی بتاؤ، ٹھیک ہے، پھر آخری نبی پر آ جاتے ہیں۔ آخری والا معنی کیا ہے؟ اس پر بچوں کی بات کی تھی میں نے کہ بچوں کو بھی پتہ ہے آخری کا معنی۔ اب جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ صرف آخری کیا چیز ہے اور آخری نبی کیا چیز ہے، آخری انسان کیا چیز ہے، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ آخری سنگل ہے، ٹھیک ہے، صفت ہے ایک، یہ سنگل جب کریں گے تو یہ کسی کے ساتھ بھی لگا دو، جب آخری نبی کی بات کریں گے تو وہ اور چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ آخری زندہ کی بات کریں گے تو وہ اور چیز ہوگی، آخری زندہ نبی کی بات کریں گے تو وہ اور چیز ہوگی، آخری کھانے والے نبی کی بات کریں گے تو وہ اس کا معنی اور ہوگا، ہر لفظ کا معنی اور ہوگا۔ جس بندے کو اتنی عقل نہیں ہے، معذرت کے ساتھ پہلے آپ نے باتیں کی ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے، تو جس بندے کو اتنی سمجھ نہیں ہے اس کو کیا کوئی بات بندہ سمجھائے؟ تو پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے آخری نبی کی بات کرنی ہے یا آخری زندہ کی بات کرنی ہے یا آخری زندہ نبی کی بات کرنی ہے، آخری کھانے والی نبی کی بات کرنی ہے، کس کی بات کرنی ہے؟ آپ کو ابھی تک یہی کلیئر نہیں ہو رہا، اسی لیے تو میں آپ کے منہ سے نکلوا رہا تھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ آخری ٹکٹ کی جو مثال دی ہے، ٹکٹ کی لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہ ٹکٹ کو آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟
وہ ٹکٹ ہی کیوں لینے آئے ہیں؟ وہ لائن میں کچھ اور لینے کیوں نہیں آئے؟ تو یہ اصل مسئلہ تھا کہ جب بات کریں تو نہ کہ کوئی بھی انسان ہو، عام انسان ہو، تو اس لیے جو ہے اگر ٹکٹ لینے کوئی آیا ہے کوئی شخص تو یہ مثال میں بنتا ہے کہ نبوت والی مثال دے رہا ہے، لیکن یہ صاحب بدک گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ٹکٹ یہ کوئی چور راستہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ واہ جی واہ عمر فاروق صاحب، صدقے جاؤں آپ کے اوپر، جب آپ باتیں ایسی کریں گے تو پھر دیکھیں میری بات سنیں، ایک لفظ ہے جس کا مطلب آپ نکالتے ہیں آخری ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ چاہے لفظ کا جو استعمال ہے وہ جہاں پہ مرضی کریں، چاہے وہ آخری امت کا کریں، چاہے وہ آخری بندے کا کریں، چاہے وہ آخری کیا بات کا کریں، چاہے وہ آخری جملے کا کریں، چاہے وہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی میری یہ آخری آڈیو ہے، میں اس گفتگو میں اب اور آڈیو نہیں کروں گا، آج کی نشست کی یہ آخری آڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں مرضی اس کا استعمال کریں گا اس کا مطلب آخری ہی رہے گا۔ اب یہ ان صاحب کی دماغی حالت ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لفظ آخری کا معنی نہیں بدل رہا، بلکہ جو صفت جو موصوف بلکہ جو موصوف ساتھ لگ رہا ہے وہ بدل رہا ہے۔ آخری آڈیو کہیں گے تو وہ آڈیو آخری کو صرف کہہ سکتے ہیں، آخری کسی اور چیز کو نہیں وہ کہہ سکتے جب آپ آخری آڈیو کہیں گے۔ آخری پہ جو ہے وہ مثال کے طور پر آخری آپ کوئی حوالہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو آخری نہیں کہیں گے، آخری آڈیو کہیں گے تو آخری آڈیو مراد ہوگی۔ تو آخری کا معنی نہیں بدل رہا، بلکہ جو موصوف ہے وہ کھانا آخری، وہ آڈیو آخری، وہ آخری پوسٹ، آخری حوالہ، یہ مختلف چیزیں جو ہیں موصوف جن کی یہ آخری صفت ہے وہ بدل رہی ہیں۔ یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا جی آخری کا آخری معنی کا کیوں مطلب ہے بدل اس دیا۔ کے بعد کچھ نہیں ہے، چاہے وہ نبیوں پہ کر لیں چاہے وہ کہیں بھی کر لیں، یہ کیا منطق ہے کہ جی ہم اگر نبیوں پہ اطلاق کریں گے اس کا معنی بدلی ہو جائے گا؟ اگر اس طرح کی آپ اصطلاح پیش کریں گے پھر تو حلیہ بگڑ جائے گا ہر چیز کا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں عمر فاروق صاحب؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح، آپ یہ کیا بات کیا کر رہے ہیں کہ جب ایک لفظ کو آپ کہیں اور جا کے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی بدلی کر لیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ اپنے جو عقیدے ہیں ان کو نہیں ٹھیک کرنا لیکن معنوں کو تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے؟ چاہے نبی ہو، چاہے بات ہو، چاہے واقعہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جب ایک لفظ کا مطلب آپ نے متعین کر دیا ہے کہ اس کا مطلب آخری ہے اور آخری کے بعد کچھ نہیں ہے تو پھر اس کی تعریف اسی لیے میں نے کروائی تھی، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہو گیا ایسے ہو گیا آپ ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، اسی لیے کروائی تھی۔ آپ نے کہا یہ بچوں کو بھی پوچھے تو وہ یہ بچوں والی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ خود جو ہے اس پر غور کریں۔ جب نبی آپ نے آخری کہہ دیا تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مبارک صاحب آپ کیوں بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ جب صرف آخری بولیں گے تو صرف آخری ہوگا نا، وہ جب کسی اور مرکب میں استعمال کر لیں گے تو آخری کا معنی تو نہیں بدلے گا، لیکن اس میں ایک لحاظ آ جائے گا کہ وہ اس لحاظ سے آخری ہے کہ مثلاً آخری کھانے والے نبی جو زمین پر آخری کھانا کھانے والے ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کھانے کے اعتبار سے کہا جائے گا، آخری فوت ہونے والے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اب وہ فوت ہونے کے اعتبار سے کہا جائے گا، ہے تو وہ آخری ہونا کہ اس کے بعد کوئی فوت نہیں ہوگا کوئی نبی، وہ اس معنی میں تو آخری ہی ہیں۔ اتنی سادہ سی بات آپ کو نہیں سمجھ آتی، اور بات بھی آپ پچھلی آڈیو میں کہہ رہے تھے اس کا میں جواب دینا بھول گیا۔ اب بات ہی نہیں ہوا آپ کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں کہ نہیں؟ تو جو بندہ پہلے آیا ہوا ہے اس کا ابھی تک آپ کے خیال میں بات ہی نہیں شروع ہوا، تو کیا آپ کو کہوں میں اب؟ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو الزام آپ مجھ پر لگاتے ہیں اس کا اطلاق آپ پر کیوں نہیں ہو رہا؟ بچوں والی بات کون کر رہا ہے یہ سننے والے ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک بندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مسلی ہے، چوڑا ہے، جو مرضی ہے، وہ کم تر ذات کا ہے یا کوئی عام بندہ ہے، ساری مثالیں آپ لے لیں، کوئی عام بندہ ہے، ٹھیک ہے؟
اس کو پکڑ کے کوئی اس کو کسی بھی طرح وہ اپنی اہلیت سے یا کہ کوئی پکڑ کے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ بادشاہ کے معنی تبدیل کر دیں کہ یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے اس لیے یہ تو بادشاہ اس کے اوپر فٹ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ چوڑا ہے، وہ فلانا عام بندہ ہے، فلانا بندہ ہے، یہ کلرک تھا، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کس طرح بادشاہ کے معنی بدلی کر سکتے ہیں جبکہ وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس منصب پر بیٹھا ہوا ہے؟ کس طرح بدلی کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آپ بات مانتے ہی نہیں ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتے ہیں آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، وہ زندہ ہے، ان کا بعد ہوا ہی نہیں ابھی، تو پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ مانتے ہیں؟ کوئی تکے نہیں بنتی، ساری باتیں بچوں والی بچگانہ باتیں آپ کر رہے ہیں اور الزام مجھ پر دھر رہے ہیں، کوئی ایک دلیل آپ نے دی ہے ٹھوس؟ کچھ میں نہیں، باتیں اپنے مفروضے صرف اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، حالانکہ صاف ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں مبارک صاحب، اب آپ کے ساتھ کوئی کام کی بات نہیں بچی ہے، اب آپ نے مثال دی ہے بالکل بھونڈی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی مسلی کو پکڑ کے کوئی بادشاہ بنا دے تو وہ کیا بادشاہ کا معنی بدل جائے گا، یہ وہ بھئی یہاں پر اس کا تعلق کیا ہے، اس کو آپ فٹ کس پہ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس تشریف لانا ہے، وہ انبیاء کی صف میں پہلے سے داخل ہیں، ان کی شریعت بھی منسوخ ہے، تو اب جو تشریف لانا ہے انہوں نے اس پہ عمل بھی نہیں کرنا، وہ تو خود منسوخ ہے معاذ۔ اور یہ بات والی بھی عجیب بونگی آپ مار رہے ہیں، بعد کیا معنی کیا ہے؟ آپ کو بعد کا معنی آتا ہے؟ ظرف زمان ہے، کسی چیز کے بعد جو چیز پہلے ہے ایک آ چکی ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، بنی اسرائیل کے رسول تھے، آپ بھی مانتے ہیں، تو جب وہ آ چکے ہیں تو ان کے بعد جو آیا ہے وہ بعد نہیں آ رہا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بعد آیا کہ نہیں؟ کیا عجیب بونگی ہے یہ، ہر آمدی مارتا ہے۔ جی عمر فاروق صاحب، بات یہ ہے، یا تو آپ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا ہے، یا اس بات پر آ جائیں، یا یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی بعد نہیں ہوا، اس بات کا جواب دیں۔ وہ میں اوپر آڈیو میں کہہ چکا ہوں، فضول بات نہ کریں، جو کام کی چل رہی ہے اس پہ آئیں، بعد ہوا ہے نہیں ہوا، جب بندہ پیدا ہو گیا اس کا بعد شروع ہو جاتا ہے، کیا بونگی مار رہے ہیں آپ؟ تو بات جو چل رہی ہے آخری کون ہے کون نہیں ہے اس پہ آئیں، آخری نبی کی بات چل رہی ہے، اس کو طے کریں، بات ختم کریں، گھنٹہ میرے خیال سے ہونے والا یا ہو گیا ہوگا۔ جی عمر فاروق صاحب، کیوں نہیں بعد میں آنا؟ کیونکہ آپ نے وہ پیش کی ہے نا، میں نے تو نہیں کی۔ آپ نے اسمہ احمد والی قرآن مجید کی بات پیش کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، میں نے تو نہیں کی۔ اب اس سے بھاگ رہے ہیں آپ، بعد ہو چکا ہے اس کا، کس طرح بعد ہو چکا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ابھی آنا ہے انہوں نے، جب وہ زمین پہ ہوں گے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ کہیں گے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کے بعد پھر نبی آئے گا؟ قرآن مجید میں یہ تو لکھا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، جب وہ دوبارہ آپ کے نزدیک زمین پر ہوں گے تو وہ تو زمین پر ہوں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے ہیں، تو بعد کیسے ہوئے؟ وہ پہلے چلے گئے۔ بچوں والی باتیں آپ کر رہے ہیں، اپنے عقیدے لولے لنگڑے عقیدے جو ہیں وہ کس طرح بچائیں گے؟ وہ کسی طرف سے نہیں بچتے۔ اور یہ جو آپ سکین پیش کر رہے ہیں نا، اطاولے پن میں آ کے اپنی بے بسی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں، چھپنے کا کوشش کر رہے ہیں، تو وہ حدیث نہیں آپ کو یاد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش جو ہے، انہوں نے کہی تھی کہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے، تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ ان کا نبی اسی امت میں ہوگا، تو پھر انہوں نے کہا تھا مجھے ان کا امتی بنا دے، تو پھر کیا کہا گیا تھا ان کو کہ آپ جو ہے وہ پہلے ہو
وہ بعد میں آنے والے. ٹھیک ہے, تو یہ بعد میں آنے والا جو ہے نا, اس کو کلیئر کریں. یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد مانے یا نہ مانے, ایک بات کریں دونوں میں سے. آپ چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں, آخری میں بھی پھنس چکے ہیں, اور یہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے اس میں بھی پھنس چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہوا ہے. اگر بعد ہوا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مان سکتے ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آپ انکار کر دیں. اگر بعد نہیں ہوا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انکار کر دیں. دونوں باتوں میں سے ایک کا انکار کریں. مبارک صاحب کام کی بات کریں جو موضوع چل رہا ہے. وہ جو میں نے بعدی والی آیت جو پیش کی تھی, وہ جہاں پر میں نے پیش کی تھی وہاں واضح ہے کہ وہ کس لیے پیش کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کھڑے ہیں, آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, یہ میں کہہ رہا تھا, اس لیے پیش کی تھی. اب آپ بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو بات کا معنی ہی نہیں آتا. اور یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ وہ کہیں گے کہ میرے بعد نبی آئے گا. یہ دوسری دفعہ کہنا, یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا ہے, نکالا ہے؟ یہ تو آپ دلیل بھی دینا کہ جب دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ کہیں گے کہ میرے بعد آئے گا, تو پھر کوئی اور بھی آنا چاہیے. انہوں نے ایک دفعہ پہلے کی بات قرآن میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کی تھی, یہ پیش کی, پوری بھی ہو گئی ہے. اب آپ کو بات ہی نہیں نظر آ رہا. بعد مجھے تو اس پر ہنسی بڑی آتی ہے. اب آپ کی جماعت یہ کہتی ہے بعد نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. وہ بھائی بعد کیا ہوتا ہے؟ بعد ہو تو کیا ہے, حضور صلی اللہ آپ جب پیدا ہوئے تو وہاں سے ہی بات شروع ہو جاتا ہے. بعد آپ کا وقت کیا آپ بونگیاں مارتے ہوئے آپ کو شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی کہ آپ چھوٹے بچے تو ہیں نہیں, کاکے بن رہے ہیں, بعد نہیں ہوا. اور جو موسیٰ علیہ السلام والی حدیث پر آپ نے اچھی یاد کرائی ہے, وہ تو ضعیف ثابت ہوگی نا, قرآن کے خلاف ثابت ہوگی. کیونکہ مرزا صاحب تو بتا رہے ہیں قرآن سے یہ آیت بھی لگا دیا ہے, تو نبی والا تنسل اس سے ثابت ہے کہ سارے نبی امتی ہیں پہلے سے ہی. جب سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, تو پھر تو وہ ان کے دعا کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہونا چاہیے نا کہ امتی بنا دے. تو ہے ہی امتی, تو وہ اس کا مطلب ہے وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. تو وہ آپ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے. ہاں جی جناب, اب یہ آپ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو بات ہے اس میں اس طرح ہنستے رہیں, لیکن جب یہ انشاءاللہ تعالی ویڈیو بناؤں گا میں تو اس میں مزید میں کلیئر کر دوں گا ساری باتیں. اچھا, اب مجھے آپ نے کہا کہ جی آپ نے یہ بات پکڑ لی ہے. جو جناب یہ بات پھر پکڑنی تو ہوتی ہے نا. آپ نے جو بات کی ہے وہ غلط کی ہے, آپ اس کو مانیں کہ آپ نے غلط کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مجھے اپنے الفاظ پھر میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کے بقول زمین پر آ جائیں گے تو یہ قرآن پھر بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے جناب. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ اپنے عقیدے سیدھے کرنے کے لیے قرآن کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے آپ کے بقول, تو قرآن پھر بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. ٹھیک ہے, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جائیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کوئی احمد نبی آئے گا. اب دیکھیں تو صحیح آپ نے حلیہ کیا بنایا دین کا, اسلام کا, قرآن کا. صرف ایک غلط عقیدہ رکھنے کے باعث آپ نے بیڑا کر کے رکھ دیا, لیکن اپنا عقیدہ غلط نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے, ویڈیو جب آپ بناتے ہیں تو جو آپ کو جواب تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں, آپ طفل تسلیاں دینے کے لیے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ آپ کی بات تو ٹھیک تھی, تو لیکن وہاں پر آپ سے دلیل نہیں بنی, تو اس ویڈیو میں اپنی طرف سے چھوڑے ہوتے ہیں. بہرحال اب وہ تو ویسے سارے گروپ والوں کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کیسے اصل موضوع سے بھاگ رہے ہیں. جو آپ نے اصل میں بات کرنی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے وہ آخری ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں, اس سے آپ کیسے بھاگ گئے ہیں, وہ سب کے سامنے آ گیا ہے.
باقی اور جو جس طرف جا رہے ہیں اس میں تو اس سے بھی بڑی بونگی بار بار چھوڑ رہے ہیں، اور آپ کا جھوٹ آپ کی اپنی بات سے واضح ہو رہا ہے۔ جو بات آپ بتا رہے ہیں قرآن میں لکھی ہے، اور وہ لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ بھی کہہ رہے ہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی ماضی کی بات ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پہلے انہوں نے کہا۔ اب آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، جو قرآن نے بتایا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا، وہ کہا تھا تو وہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے، وہ تو روز ہی لکھا ہوتا ہے، تو روز لکھا ہوتا ہے، ہر وقت لکھا ہوتا ہے، بعد میں بھی لکھا ہوگا۔ تو بات تو وہ ایک وقت کی ہی تھی جب انہوں نے کہا تھا، یہ تھوڑی ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو بعد میں کوئی اور بھی آنا چاہیے، تو کیسی بھونگی مار رہے ہیں، آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ جی جی، یہ تو سب دیکھ بھی رہے ہیں، آپ اس بات کو فکر نہ کریں کہ آپ کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ اس بات کا بالکل فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے دل کو تسلیاں جو دینی ہے وہ دیں۔ باقی رہی بات کہ جی وہ اب آپ کے پاس اصل میں نا کوئی بات ہے نہیں ہے، اتھینٹک بات کوئی ہے نہیں ایسی جو آپ پیش کر سکیں، کیونکہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اپنی طرف سے بڑی جناب، کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ احمد نبی آئے گا، تو وہ احمد نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے بڑی یہ دلیل پیش کی تھی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، جب جھوٹ خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل بھاگ جانے والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور بالکل یہی ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے منہ سے یہ بات نکلوائی، اور اس بات سے، اس قرآنی آیت سے دو چیزیں ثابت کر دیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا، وہ فوت ہو چکے، اب وہ نہیں آئیں گے، یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو جس کو آپ نے پیش کیا ہے، اعلان خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد احمد نبی آئے گا، اور وہ احمد نبی آگے چلا گیا اس کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بعد ہو گیا ان کا، اب وہ کبھی دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری بات، آپ کا عقیدہ توڑ کے پھینک دیا اس آیت نے، کہ اگر آپ اپنے عقیدے کو اب بھی چپٹے ہوئے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے نزدیک بعد ہوا ہی نہیں ہے تو پھر بات ختم۔ مبارک صاحب، لمبی لمبی آڈیو کر کے آپ جو ہے اپنی بے بسی کو نہ چھپائیں، اور لمبی لمبی اور بڑی بڑی بڑکیں مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ابھی حیات عیسیٰ کا موضوع نہیں چل رہا، تو اس لیے آپ زبردستی لا رہے ہیں۔ جو موضوع چل رہا ہے اس پر رہیں، اس کی جو مختصراً جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ آپ یہ ثابت کریں کہ قرآن میں یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہو گئے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بعد ہو تو فوت ہو جاتے ہیں؟ یہ میں نے بقرہ کی آیت 51 لگائی ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ اس بنی اسرائیل جو ہے ان کو اللہ کہہ رہا ہے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو بنا لیا من بعد ہی، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو کوہ طور پر جب گئے تھے تو کیا وہ فوت ہو گئے تھے؟ بعد کا معنی آپ کہتے ہیں فوت ہے، کیسی بونگی مار رہے ہیں، بار بار نہ ہنسائیں لوگوں کو، جب سنیں گے تو کیا کہیں گے وہ؟ تو بعد کا مطلب یہ مرزا طاہر احمد صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، اس کے بریکٹ میں لکھا ہے جانے کے بعد، اور یہ مبارک احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مرنے کے بعد، بعد سے مطلب ہے موت۔ یہ سارے قادیانی ایسی بونگی مارتے ہیں کہ بعد کا مطلب کیا کہتے ہیں، بعد کا بالکل احمقانہ مطلب کہ جی موت ہے اس سے مراد۔ من بعد ہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے مراد ہے میری موت کے بعد۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جانے کے بعد؟ آپ نے فوت کو نہ کر دیا، کیسی بونگی مار رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں بعد ہوا تو فوت بھی ہو گئے، یا آئیں گے تو پھر کہیں گے؟ تو جو موضوع چل رہا ہے اس پہ بات کریں، یا تو عیسیٰ کا تو بھی موضوع ہی نہیں چل رہا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آخری کون ہوگا، اس کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیونکہ اس سے پہلے جو انبیاء بننے تھے سارے بن گئے، آپ کے بعد کوئی نہیں بن رہا، عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی تھے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر
ایک کلاس میں کچھ لوگ بچے پڑھتے ہیں، مثلا 25 بچے پڑھتے ہیں، سب حاضری لگوا چکے ہیں، ٹھیک ہے، سارے حاضری لگا چکے ہیں، ایک بندہ باہر کام سے جاتا ہے، بچہ وہ باہر سے کام کر کے واپس آتا ہے، تو اس کی حاضری پہلے لگی ہوئی ہے، کوئی نیا بندہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بندے تعداد وہی کی وہی ہے، کوئی آخری نہیں ہوا، آخری جو پہلے آخر میں آیا تھا وہی ہو، اور کوئی اور سمجھ آئیے گال دے کہ کائی نہیں۔ لو جی ماشاءاللہ، آپ مجھے کہہ رہے ہیں بونگی ماری ہے، تو بونگیاں اب میں کیا کہوں، آپ نے بڑا اظہار کیا تھا کہ جی آپ الفاظ اس طرح کر رہے ہیں، آپ تمیز سے بات کریں، آپ مسلسل یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بونگیاں مار رہے ہیں، بونگیاں مار رہے ہیں۔ اب یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ آپ کے ہی الفاظ آپ پر میں لوٹا دیتا ہوں کہ آپ نے بونگی ماری ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، یہ پہلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس طرح ہوا تھا، یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ویڈیو بنانی ہے، اب آپ نے جو ہے نا وہ ایسی ایسی باتیں کرنی ہیں اور اس میں مزید پھنستے چلے جانا، مزید آپ نے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ ہمیشہ ذلت کا منہ دیکھتا ہے، اور وہی آپ کر رہے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور اس میں ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حد کر دی ہے آپ نے بھائی، کہنے لو سر تے پاٹے گا نا، ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ صاحب آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس آیت کو پیش کر کے مزید مشکل میں پھنس گئے، اس میں کوئی بات کا ثابت نہیں ہوتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی قرآن مجید میں موجود ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی آئے گا، ٹھیک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور وہی احمد نبی ہیں، اگر آپ ان کو احمد نبی نہیں مانتے پھر تو ٹھیک ہے، پیشگوئی کے مطابق نہیں مانتے پھر آپ کی بات درست ہے، اب مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نبی مانتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ناممکن ہے، اس آیت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ناممکن ہے اس آیت کے تحت، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ آئیں گے تب بھی یہ آیت وہیں کھڑی یہ کہہ رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اس دنیا میں، تو کیا دوبارہ نبی آئیں گے پھر؟ آپ نے تو ایک چھوڑ کے دو نبی پیدا کر دیے جناب۔ اور مبارک صاحب کام کی بات کریں اور پوری بات کریں، لمبی لمبی نہ جوڑیں، بونگیاں تو بڑا سادہ سا ہلکا سا لفظ ہے، پھر بھی اگر آپ کو برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیں آپ نے 2.25 منٹ کی تقریباً یہ آڈیو کر دیا ہے کیا اس میں؟ اب وہ اصل بات کی طرف اب آ ہی نہیں رہے، اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے من بعد ہی، کہ ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، کیا وہ جو ان کا جانا تھا تو کوہ طور پر، اس کے بعد ہونے کا مطلب کوہ طور پر جا کر فوت ہو گئے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے بعد والا مطلب مضحکہ خیز بنایا نا اس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے بعد کہ کوہ طور پر جانے کو، کہ کوہ طور پر گئے تو اس کے بعد انہوں نے معبود بنایا، کہ ان کا جانے بعد کا مطلب موت ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لمبی لمبی آڈیوز ڈال رہے ہیں، کام کی بات کریں، کام کی۔ عمر فاروق صاحب میں نے آپ کو کہا کہ جتنی آپ اس کے اوپر بات کریں گے نا آپ پھنستے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اب آپ نے کرنا کیا ہے، اصل میں نا آپ نے جو باتیں کر دی ہیں وہ اتنی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ حساب ہے آپ کا کہ آپ نے بات کو تسلیم نہیں کرنا، بس یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ غلط عقیدہ نہیں ہم نے چھوڑنا، لیکن قرآن کی بات کو ہم توڑ مروڑ دیں گے، رونتے چلے جائیں گے ہم قرآن کی بات کو۔ دیکھیں جہاں یہ آیت
نے یہ بعد ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ یہ بعد ہی ہے کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بعد ہی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ وہ طور پہاڑ پر چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، وہ بتا دیا ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ واقعہ مینشن کر دیا، کرائن وہاں پہ بیان کر دیے ہیں کہ کیا کرائن تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں لو بھائی بتا دیا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر بات کا لفظ طور ہو سے تو ہو واپس سکتا ہے کہ آنے کوئی کا بندہ بھی فوت ذکر نہ کر ہوا ہو، دیا خود ہی کہ وہ مان لے۔ واپس آئے، ٹھیک ہے، یہاں ہمیں بتا دو کہاں واپس آئے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ گئے، بتا دیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، ثابت کریں، چلیں۔ آپ کی جو بات ہے اس سے قرآن میں تضاد ثابت ہوتا ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ بعد کا مطلب ہوتا ہے موت کے بعد، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا جی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے، قرآن میں لکھا ہے بعد احمد نے آنا ہے تو فوت ہو گئے، تو اس سے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بعد کا مطلب موت ہوتا ہے، موت کے بعد، تو قرآن میں آپ نے تضاد پیدا کر دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ کوہ طور کے بعد واپس تشریف لائے تھے، تو گویا کہ بعد کا مطلب فوت ہوا تھا، فوت ہو گئے تھے پھر واپس بھی آ گئے تھے، تو آپ جتنا فضول باتیں کرتے جائیں گے، جتنے جھوٹ بولتے جائیں گے، اتنا پھنستے جائیں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے اصل موضوع کی طرف آئیں جو اس پہ آپ نے شروع کیا تھا، بڑا وہ چھلانگے مارتے ہوئے بلکہ آئے تھے آپ، پتہ نہیں کون سا تیر مار لیں گے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ خام خواہ بات کو طول دے رہے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی ہو، لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آپ کام کی بات کریں، ادھر ادھر کی چھوڑیں، تو ویڈیو تو بنے گی اس کی، آپ چاہتے ہیں ویڈیو نہ بنے، بات لمبی ہو جائے، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی۔ یہ کہنا کہ عیسیٰ مسیح جو ہے، بات عیسیٰ مسیح کی، محترم آپ بھی مجھے یہ تو یہ انہوں نے دوسری وہ بات یہ ہے جس اسٹار طرح یہ قرآن مانویل میں لکھا کی ہوا ہے نا کہ یہ سب آڈیوز پہلے لگا ہوا دی تھا، خام خواہ۔ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ میرے بعد احمد رسول آئے گا، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی، وہ لکھی ہوئی تھی، ابھی بھی لکھی ہے، وہ پوری ہو گئی ہے، وہ بات ختم، تو آپ ادھر ادھر کی چھوڑیں اور کام کی بات کی طرف آئیں، جو موضوع تھا، ادھر ادھر نہ بھاگیں۔ اور مبارک صاحب یہ شگفتہ ایمانویل کی آڈیو نہ لگائیں آپ کیا ہو گیا آپ کو، بہتر کیوں گئے ہیں؟ جو موضوع چل رہا ہے اس پر آئیں، بلکہ آپ سے گروپ سے ہی غائب ہو گئے ہیں، گروپ میں غیر حاضر ہیں، کدھر گئے ہیں؟ آپ نے بات شروع کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے، تو آخری تو وہ ہوں گے، اس پہ بات چل رہی تھی، ادھر ادھر اب بھاگ رہے ہیں، اب آپ وہ بعد ہی والی آیت پر بحث کرنے آئے تھے، اس پہ بھی بھاگ گئے، کدھر چلے گئے ہیں؟ آ جائیں، یا میرا خیال سے آپ بات ختم کر چکے ہیں، 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، 2.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے اصل موضوع کی طرف، اب آپ آ نہیں رہے، بلکہ گروپ میں ہی نہیں آ رہے، غائب ہیں، تو کوئی دلیل تو آپ کے پاس پہلے بھی نہیں تھی کسی بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہونے ہیں، کیونکہ وہ تو امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے سارے نبی ہیں، تو ان کے آنے کا بتایا گیا تو بطور امتی کے آئیں گے، یہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو آنے والے مسیح کے لیے نبی ہونے کی شرط نہیں لگائی، وہ بھی آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ مرزا صاحب کی تو آپ ایک نہیں مانتے، کیونکہ وہ خود بھی اپنی نہیں مان رہتے اکثر، خیر وہ دوسری بات ہو جائے گی۔ واہ جی واہ، میں نے آپ کو کہا ہے عمر فاروق صاحب آپ پھنستے چلے جائیں گے، جتنی بات کریں گے اس کے متعلق آپ پھنستے چلے جائیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹا عقیدہ ہمیشہ آپ کو پھنساتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، قرآن مجید میں وہاں پہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، وہ لگائیں یہاں پہ سارا واقعہ، آپ میری بات نہ مانیں، قرآن مجید کو تو کم از کم مان لیں جناب، اپنے عقیدے کو کم از کم قرآن مجید کے مقابل پر تو نہ کھڑا کریں، خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، قرآن مجید کے مقابل پر اپنا عقیدہ نہ کھڑا کریں،
اور غلط تشریحات اور قرآن مجید کو غلط پیش نہ کریں. وہاں پہ قرآن مجید میں واقعہ لکھا ہوا ہے مذہبی عورتوں کی کہ طرف حضرت فیفا موسیٰ علیہ ماشاء اللہ ہوتا ہے. السلام طور پر گئے. یہ بھی قرینہ موجود ہے. کہاں پہ گئے؟ طور پہ گئے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ جب وہاں سے وہ غیر حاضر ہوئے، کہاں سے؟ یہ بھی بات بیان کر دی کہ اپنے وہ اس جگہ سے جہاں وہ موجود تھے وہاں سے غیر حاضر ہوئے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے بچڑے کو صلوات و سلام واپس آئے. کہیں فوت ہونے کا ذکر نہیں ہے. جب وہ وہاں گئے اس غیر حاضری کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ بعد ہی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کا تشریح کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر واپس آئے، وہاں پہ زندہ تھے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیان ہو رہا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے یہ واقعہ کھول کے بیان کر دیا. ان کا زندہ ہونا ثابت قرآن نے کر دیا ہے. یہاں پہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت کر دیں، میں مان جاؤں گا. بات ختم ہے. اتنی سی بات ہے. جتنی آپ بات کریں گے او مبارک صاحب، جھوٹا عقیدہ یہ وہ یہ آپ 50,000 دفعہ بھی کہہ لیں تو اس سے کچھ نہیں ہونا جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے بعد ہی کا مطلب وہاں پر بتا دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو واپس آئے تھے تو وہ زندہ تھے. یہ بات کا مطلب یہ ہے. چلو بھائی، بات کا مطلب ہی بدل گیا. پہلے آپ یوں بات پیش کر رہے تھے کہ بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تو ان کی وفات ہو گئی ہے. اب آپ نے بات کا مطلب ہی نیا بنا لیا ہے. ایک بات پر ہے، بات کا مطلب کیا ہے؟ یا تو آپ کے بات کا مطلب ہے کہ موت کے بعد، پھر تو ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں وہاں بات کا مطلب اور بتا دیا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں یہاں پر کہاں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئی ہے مبشرا برسول یأتی من بعدی، وہاں پر کدھر لکھا ہے کہ موت کے بعد؟ پھر وہاں پر یہ جو مانا آپ نے گھڑا تھا، جھوٹا عقیدہ کھڑا تھا، وہ وہاں پر کدھر لکھا ہے کہ وہاں بعد سے مراد موت کے بعد ہے؟ تو کیوں ادھر ادھر کی آپ چھوڑتے ہیں؟ قرآن آپ کی ایک نہیں چلنے دیتا آپ کے جھوٹے عقیدوں کی. تو آپ اصل موضوع کی طرف آئیں، یا بات ختم کرنی ہے تو بتائیں. آپ کے بہانوں سے یہی لگ رہا ہے. سوری، اس میں آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ وہ امتی ہوں گے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اور یار کتھے کتھے نسو گے، کدھر کدھر تسی اپنیاں تشریحاں پیش کرو گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم دی حدیث دے وچ 4 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نبی کو جو ہے وہ نبی اللہ کہا ہے. 4 دفعہ ایک ہی حدیث میں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا چکر ہے کہ خدا تعالیٰ ایک انعام دیتا ہے اور پھر وہ انعام واپس لے لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز کو کھاڑتے چلے جاؤ، ہر چیز کا بیڑا غرق کرتے چلے جاؤ. اور مبارک صاحب ادھر ادھر کی چھوڑیں، جو بات چاہ رہی ہے اس پر کریں. مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ آنے والا نبی جو ہے اس میں امت کے نبوت نہیں کی شرط نہیں لگائی. جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب نے. کیوں چھوڑتے ہیں ادھر ادھر کی؟ آنے والے کو جو نبی اللہ کا ہے تو کون سی امت کا نبی اللہ؟ وہاں پہ یہ لکھا ہے قرآن میں، یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کا نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام. امت محمدیہ کا نبی اللہ کدھر لکھا ہے وہاں پر؟ یا قرآن میں یا کسی حدیث میں لکھا ہے کہ امت محمدیہ کے نبی اللہ؟ تو جو بات چاہ رہی ہے اس کی دلیل دیں. فضول وقت نہ ضائع کریں. 2.5 گھنٹے ہو گئے. جی عمر فاروق صاحب، اب آپ یہ کریں. مبارک صاحب ٹاپک پر آئیں. میں اللہ کے فضل سے ٹاپک کے اوپر ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹاپک سے بھی فوت بھی بہت ہو گئے، اوپر یہ بھی ہیں. ثابت ہو گیا. جو دلیل آپ نے پیش کی وہی دلیل آپ کو جھوٹا قرار دے گئی. ٹھیک ہے. اب میرا جو مطالبہ ہے، پہلے آپ آخری کے لفظ سے دوڑے. کہتے جی نہیں نہیں، آخری کا مطلب جب نبیوں پر اطلاق ہوگا تو پہلا ہو جائے گا. واہ جی واہ، حد ہے بھائی. اللہ کی قسم بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ آخری اگر آخری ہے تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں، آخری ہے وہ ہے. یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے. لیکن بچوں والی بات جو بچوں کو پتا ہے وہ آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس کا مطلب بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں. پھر آپ وہاں سے دوڑے آخری کے لفظ سے. پھر آپ نے دلیل پیش کی
کہ اسمو احمد، ٹھیک ہے، اس پہ بھی آپ دوڑ گئے. اب آپ کہتے ہیں کوئی بات کرو. اور کیوں کرو بھائی؟ وجہ آپ نے ایک جھوٹ بولا، پھر اس کے اوپر مضر رہے، پھر اس سے بھاگے. اپنا عقیدہ غلط نہیں چھوڑنا، پاویں جو مرضی ہو جائے. بھائی جان جب آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ ہوں گے اس وقت یہ قرآن کہہ رہا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی آئے گا، تو وہ تو یہاں موجود ہوں گے. پھر کیا کرو گے اس آیت کے ساتھ؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے کب کہا کہ آخری کے معنی انبیاء کے لیے استعمال ہو تو پہلا آ جاتا ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں مبارک صاحب؟ خیر تو ہے. اب ادھر ادھر کی چھوڑنی ہے آپ نے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو آخری کے لفظ سے بھی آپ بھاگے تھے. جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا آیت بشارت والی آیت سے ثابت کیا، عیسیٰ علیہ السلام والی، مبشرا برسول یأتی من بعدی، تو اس وقت آپ بھاگ گئے آخری کے لفظ سے اور اس پہ شروع ہو گئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، سب کو یاد ہے. تو میں نے تو یہ آیت اس لیے پیش کی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں تو وہ آخری ہوئے. تو یہ بات لے چلو کر بیٹھ کے جو ابھی بھی بات بھاگا کا ہے یہ مطلب تو سننے مفاد والے کے فیصلہ بعد. کریں گے نا. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں. آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ کون بھاگا ہے کون نہیں بھاگا. یہ سننے والے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑ دیں آپ. اب میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا، آپ بھی آرام کریں. آپ کے پاس بولنے کے لیے ہے تو کچھ نہیں. آپ کبھی کسی طرف جاتے ہیں، کبھی کسی طرف جاتے ہیں، اور جو بھی دلیل لاتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہی کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب پلیز آپ جا کے آرام کریں. جی مبارک صاحب، اب سب کے سامنے آ چکی ہے بات کہ آپ پہلے خاتم النبیین یعنی آخری کون ہے اس سے بھاگے تھے، اور کافی لمبی بحث آپ نے پھر بعد کے لفظ پر کی، اس میں قرآن کو ہی جھوٹا. ہاں جی جناب، یہ آخری نبی پر ہی بات ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے پہلے آخری کا مطلب معنی پوچھ لیا تھا. آپ کہتے تھے کہ نہیں، آخری کا مطلب ہے تو یہ کہ آخر پہ جو آئے گا اس کے بعد کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جب لائن کی بات ہوئی تھی تو وہ اسی لیے میں نے تشریح پیش آپ سے مانگ لی تھی، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ رستے تو تلاش کرتے ہیں نا پھر بھاگنے کے. تو وہ میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا تھا. اس پہ آپ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ آخری کا مطلب آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس سے آپ بھاگے. پھر آپ نے اسمو احمد والی جو آیت پیش کی، اس سے بھی آپ نکارا ہو کر بالکل کوئی اس کا جواز پیش نہیں کر سکے، کوئی اس کی دلیل پیش نہیں کر سکے، اس سے بھاگ گئے. پھر خاتم النبیین کا مطلب جو ہے آخری کا معنی آپ نے آخری منوایا تھا. واہ بھائی واہ، کیا بات کی ہے، کیا بات منوائی ہے آپ نے. یہ تو میں اس وقت بھی کہا تھا بچے کو بھی پتا آخری کا معنی کیا ہوتا ہے. خیر، تو یہ پھر آپ نے بچوں والی بات کر دی ہے. آخری کا معنی ہی آخری ہوتا ہے. تو اور اس سے آپ پھر بھاگ بھی گئے تھے. وہ جب میں نے ایک دوسری آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ثابت کیا تھا، وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے، آپ مان لیں اس میں بھی لکھا ہے حضور علیہ السلام بعد میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے. تو وہ اس سے بھی آپ نے پانی میں بڑی مدانی گھمانے کی کوشش کی، اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. کہیں سے کوئی بات آپ ثابت نہیں کر سکے. اب آپ جو ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے تو کھمبا نوچ رہے ہیں. لو جی آپ کی عقل پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے آپ کے ایسے ڈل ذہن اور ایسے کم عقل اور ایسے پردہ پڑی ہوئی عقلیں صرف اور صرف ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کے مصداق ہی ہو سکتے ہیں. اور اتنی کیا کہتے ہیں کند ذہن یا کند عقل کہیں آپ نہیں دیکھیں گے. ایک طرف مان رہا ہے یہ شخص کہ خاتم النبیین آخری نبی یعنی آخری کا معنی آخری ہے، یہ بچوں کا بھی پتہ ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایک آئے گا. ٹھیک ہے، ان کے بعد ایک آئے گا. تو پھر بھی ان کو آخری وہ جو بچوں کو سمجھ آنے والی بات ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں.
وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تو پھر دوبارہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا. چلو جی ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اچھا, اوپر سے جو آیت پیش کی ہے اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آیت اسی کے خلاف ہے. ایک تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو گئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہوا وہ چلے گئے اس دنیا سے, تو لازمی بات ہے اس وقت اس نبی نے آنا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے تو لازمی بات ہے اس وقت یہ قرآن کی آیت یہاں موجود ہوگی اور وہ کہہ رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا. یہ اتنی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی, صرف اس لیے کہ ان کے غلط عقیدے, ان کے جھوٹے عقیدے, ان کے ایسے بھیانک عقیدے ہیں جو قرآن, حدیث اور سنت اور خدا تعالیٰ کے قول اور ہر چیز کے خلاف ہیں, لیکن نہیں مانیں گے. مرغے کی ایک ٹانگ ہے, کوا سفید ہے, جو مرضی کر لو, مالٹے بنا لو مینو بھائی تسی. یہ حال ہے ان کا. ٹھیک ہے مبارک صاحب, آپ کی تو بس ہو گئی ہے, ایک اور مرغا پھنسا ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی کھانا وغیرہ کھانا ہے. تو میر سلیم صاحب دوبارہ پھنسنے آ رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا تھاڑی تے ہوں بس پھر ہوں آہو سمجھ تے گئے ہو سو. عمر فاروق صاحب, اس کے بعد پھر یہ مناظرہ ہوا تھا, اس کو آپ نے ملاحظہ اپنا کر لیا. محاسبہ کریں, کہیں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچئے گا ضرور ان باتوں پر. یہ ساری گفتگو دوبارہ سنیے گا اور سوچئے گا ضرور کہ آپ کے عقیدے اس قدر مشرکانہ ہیں کہ آپ کو وہ قرآن پر جو یہ ایمان ہے اس سے بھی جو بہکا دیتے ہیں, اور قرآن کی توہین کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں آپ کے عقیدے. خدا کے لیے اپنے ان عقائد کو چھوڑ دیں. وہ میں نے اوپر آڈیوز لگائی ہیں شگفتہ مسیح کی, وہ ذرا سنیں. اور مبارک صاحب کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آتی, اتنی بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی اس لائن میں داخل ہیں, نہ وہ اس لائن سے نکلے نہ کچھ اور ہوا. وہ عیسیٰ علیہ السلام انبیاء نبی تھے, جس امت کے تھے اسی کے تھے, اسی کے رہے, اسی کے ہمیشہ کے لیے ہیں, اور ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہی آئے تھے, اور بعد میں جو آپ کی بڑی بری طرح ہو چکی ہے وہی ہو چکی ہے جو ہو چکی ہے, وہ سب کے سامنے آ چکی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اب وہ اسی صف انبیاء میں آگے ہی کھڑے ہیں, پیچھے کوئی نہیں کھڑے. ٹھیک ہو گیا, یہ بات تو 50 دفعہ آپ کو بتائی جا چکی ہے. تو بعد میں جو آ رہا ہے وہ تو امتی ایک آ رہا ہے, جیسا کہ سارے انبیاء امتی ہیں. تو آنے کا ایک ہی بتایا گیا ہے, تو ایک بطور امتی آئیں گے. تو اب آپ کو ایک نبی اور امتی میں فرق کا نہیں پتا, تو اس کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر پیٹنے کے سوا یا دیوار میں سر ٹکرانے کے سوا. مبارک صاحب سیاسی بیان بازی نہ کریں کہ جی اپنی عقائد چھوڑ دیں, یہ تو قرآن کے خلاف جاتے ہیں, مشرکانہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. آپ اس سیاسی بیان میں نہیں پھنس سکتے ہیں, آپ کے لیے کہیں جائے قرار نہیں ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے مطابق تو مرزا صاحب کا بھی پہلے وہی عقیدہ تھا, ٹھیک ہے, جو ہمارا ہے حدیث اور اسلام زندہ تھے. تو جب مرزا صاحب کو وہی عقیدہ رکھ کر نبوت مل جاتی ہے آپ کے مطابق, آپ کے عقیدے میں, تو پھر تو سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے سب کو اللہ وحی کرے, سب کو الہام ہوتے رہیں گے. کیونکہ آپ کے یہاں تو وحی اور الہام وغیرہ یہ تو بہت بڑی ایسی رحمت ہے جو ختم ہوگی ہی نہیں کبھی. ایسا ہی ہے نا, یا کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کا, یا ختم ہو گیا ہے؟ تو ابھی دیکھتے ہیں سلیم میر صاحب کیا کہتے ہیں, میں ان کے دیکھتا ہوں جا کے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے مبارک احمد صاحب کی تلبیسات تھیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے اپنے چینلز پر اپلوڈ کریں, اور اس کے علاوہ سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.